اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نحم کی کتاب میں اور کورس میں شامل قرآنی صورتوں میں سے سورۃ الفرقان اس کے مشق سوالات کو حل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کتاب کی جانب۔ یہ ہماری کتاب ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نحم، اس کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک قرآنی دعا کا ذکر کیا گیا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں مذکور ہے۔ یہ دعا ہم نے طلباء کو زبانی یاد کروانی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ اس سے آگے ذخیرہ الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے کورس میں اور ترجمۃ القرآن کے پیپر میں جو ذخیرہ الفاظ کا کویسچن ہے وہ 5 نمبر کا آئے گا۔ کل 8 الفاظ دیے جائیں گے۔ ان 8 الفاظ میں سے 5 الفاظ کے معنی طلباء نے لکھنے ہوں گے، تو ہر لفظ کا 1 نمبر ہوگا۔ اس اعتبار سے 5 نمبر کا ہمارا جو کویسچن ہے وہ ذخیرہ الفاظ، ہر صورت کے آخر میں یہ ورلڈ بینک دیا گیا ہے، یہاں سے طلباء کو ہم نے الفاظ اور ان کے معنی یاد کروانے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ بڑا محنت طلب کویسچن ہے کہ کل کم و بیش 13 صورتیں ہیں، تو ان تمام صورتوں کے آخر میں جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کے معنی طلباء کو یاد کروائیں گے، تو تب جا کے 5 نمبر کا یہ جب ہمارا کویسچن ہے یہ حل ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان الفاظ کی جانب۔ سب سے پہلے ہے جی یمشون، وہ چلتے ہیں۔ یمشون یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے۔ یخلد وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بھی فعل ہے اور فعل مضارع ہے۔ ہونن آہستگی اور وقار سے، یہ اسم ہے۔ مہانن ذلیل ہو کر، یہ بھی اسم ہے۔ یبیتون وہ رات گزارتے ہیں، یہ فعل ہے۔ تاب اس نے توبہ کی، یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ اسرف دور کر دے، یہ بھی فعل امر ہے، فعل امر بمعنی دعا ہے، یعنی یہ بھی فعل ہے۔ اولئک یہ لوگ، یہ اسم ہے اور اس میں اشارہ ہے۔ غرامن چمٹنے والا۔ سیئاتہم سیئات یہ سیئاتن کی جمع ہے، یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے۔ سیئاتہم کا معنی بنے گا ان کی برائیاں یا ان کی برائیوں کو۔ مستقرن ٹھہرنے کی جگہ۔ الزورا جھوٹ۔ انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں۔ مرو وہ گزرتے ہیں یا وہ گزرے۔ لم یسرفوا وہ بے جا خرچ نہیں کرتے۔ لم یخروا وہ نہیں گر پڑتے۔ لم یقتروا وہ بخل نہیں کرتے۔ سمن بہرے۔ کان افعال ناقصہ میں سے ہے یا ہوتا ہے۔ عمیانن اندھے۔ بین
درمیان، ذریاتنا ہماری اولاد، ذریت واحد ہے، اس کی جمع ہے ذریات، اور اس کے ساتھ نا جو ہے یہ ضمیر متصل جمع کی ضمیر ہے، تو اس کا معنی بنے گا ہماری اولاد، مع ساتھ، قرۃ اعین یہ مرکب اضافی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، التی جس کو جو، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، اثامن گناہ کی سزا، ما یأبأ پرواہ نہیں کرتا، یضاعف دگنا کیا جائے گا۔ تو یہ تھے جی سورۃ الفرقان کے ذخیرہ الفاظ اور ان کے معنی۔ اس سے آگے ہمارے مشق سوالات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے جی، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں سے پہلی جو جز ہے، پہلا ایم سی کیو ہمارا حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، کرنے والا معنی ہے۔ اب یہ کس لفظ کا معنی ہے ہم نے یہ بتانا ہے جی۔ الف جز ہے قرآن کا، با جز ہے فرقان کا، جیم جز ہے ذی شان کا، اور دال جز ہے رحمان کا۔ تو اس کا درست جواب با جز ہے فرقان کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس سے آگے ہماری دوسری جز ہے جی، سورۃ الفرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب کن کی صفات بیان کی گئی ہیں جی؟ مجاہدین کی، تاجروں کی، شہیدوں کی، رحمان کے بندوں کی۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہوگا رحمان کے بندوں کی دال جز۔ اس سے آگے ہماری اسی کویسچن کی جو تیسری معروضی ہے وہ ہے جی، قرآن مجید نازل کیا گیا مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، اہل علم کے لیے۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ جیم جز ہے جی، تمام جہانوں کے لیے اس کتاب مبین کو نازل فرمایا گیا۔ ایم سی کیوز نمبر 4 ہے جی، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تیز تیز، آہستہ آہستہ، اکڑ اکڑ کر، عاجزی کے ساتھ۔ تو اس کا بھی درست جواب دال جز ہے جی، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پانچویں ایم سی کیو ہے جی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے، کس کے سبب ملتا ہے؟ خاندان سے، حسب نسب سے، اچھے کردار سے، خوبصورتی سے۔ اس کا جیم جو درست جواب ہے جی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اچھے کردار سے ملتا ہے۔ اس سے آگے ہمارا سوال نمبر 2 ہے جی، مختصر جواب دیجئے۔ الف جز ہے جی، سورۃ الفرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو آئیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے لیے اسی سورہ مبارکہ کے تعارف کی جانب۔ تو جی ہاں، یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 61 ہے۔ اس پہ ہمارے پہلے شارٹ کویسچن، اس کا جواب تعارف کی ہیڈنگ میں ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ سوال نمبر 2 کی جز نمبر 2، یعنی ہمارا دوسرا جو شارٹ کویسچن ہے وہ ہے جی، سورۃ الفرقان کا خلاصہ لکھیں۔ تو سورۃ الفرقان کا خلاصہ بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 61 کے اوپر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 61 کی جانب۔ تو جی ہاں، یہ تعارف کی جو ہیڈنگ ہے اس میں آپ آخری لائن دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الفرقان کا خلاصہ۔ یہ ہمارے سوال نمبر 2 کی جز نمبر 2، یعنی دوسرا جو شارٹ کویسچن اس کا جواب ہے۔ سورۃ الفرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اس بات
اس بات کا معنی ہے جی ثابت کرنا، اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا اور اسلام کے اوپر جو کفار کی طرف سے جو اعتراضات وارد کیے گئے ان کا رد پیش کرنا یا ان کا جواب پیش کرنا، یہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اسی سوال نمبر 2 کی جز نمبر 3 یعنی تیسرا ہمارا شارٹ کویسچن ہے جی، سورۃ الفرقان کے اہم علمی و عملی نکات میں سے کوئی سے 2 نکات تحریر کریں۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 62 کے اوپر اس سوال کے ہمارے جواب ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 62 کی جانب۔ سورۃ الفرقان کے علمی و عملی نکات میں سے کوئی سے 2 ہم نے تحریر کرنے ہیں، تو یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جی۔ اس میں سے ہم پہلا پوائنٹ ایک یہ کرتے ہیں، قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا۔ اس مضمون کو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے۔ تیسرا پوائنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں جی، برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے۔ تو یہاں تک ہماری سورۃ الفرقان کے مشقی سوالات میں سے 2 سوالات یہ حل ہوئے چاہتے ہیں۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی سورۃ الفرقان کے سوالات میں سے تیسرے سوال کی جانب۔ تو جی ہاں، سوال نمبر 3 ہے جی، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہاں پر 7 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی ہم نے کرنے ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ الفاظ ذخیرہ الفاظ میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو وہیں سے ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر آپ کو لگوا دیتے ہیں تاکہ ان الفاظ کے معنی آپ تلاش بھی کر سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ تو یہاں پر پہلا لفظ ہے جی قرۃ اعین۔ پہلے بھی بتایا یہ مرکب اضافی ہے، قرۃ مضاف ہے، اعین یہ عین کی جمع ہے، آنکھیں یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دوسرا لفظ ہے جی لم یخروا، فعل مضارع نفیس جہت بلم ہے، وہ نہیں گر پڑتے۔ تیسرا لفظ ہے جی ذریاتنا، ذریۃ واحد ہے جس کا معنی ہے اولاد، ذریات اس کی جمع ہے، نون الف نا جو ہے یہ ضمیر متصل جمع متکلم کی ہے، اس کا معنی بنے گا ذریاتنا ہماری اولاد۔ اگلا لفظ ہے جی مستقرن، ٹھہرنے کی جگہ۔ اس سے آگے لفظ ہے جی اسرف، اسرف دور کر دے، یبیتون وہ رات گزارتے ہیں، یمشون وہ چلتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ اس سورہ مبارکہ کا جو تیسرا سوال ہے الفاظ کے معنی والا، یہ بھی مکمل ہوا۔ اس سے آگے اسی سورہ مبارکہ کی آیات میں سے جو ہمارا چوتھا سوال ہے، یہ سوال نمبر 4 ہے جی، دی گئی آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ انہی آیات میں سے ہیں جو ہماری سورۃ الفرقان کی منتخب آیات ہیں۔ تو یاد رہے یہ آپ نوٹ بھی صفحہ نمبر 69 کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الفرقان کی جو آیات ہمارے کورس میں شامل ہیں وہ آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک ان کے با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔
انشاءاللہ ہم اس سے اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ایک یا دو لیکچرز میں ہم ان منتخب آیات کے با محاورہ کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ کو آپ سامنے پیش کریں گے. تو فی الحال ہم ان 4 آیات کا جو لفظی نہیں بلکہ فقط با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ ہم آپ کو نشانی لگوا دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں. تو جو پہلی جز ہے لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 62 یعنی 62 آیت ہے. آئیے چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کی جانب. تو جی ہاں، یہ کتاب کا صفحہ نمبر 68 ہے. اس کے اوپر یہ آیت نمبر 62 اس کا فقط آخری حصہ آدھی آیت مبارکہ سوال نمبر 4 کی جز نمبر 1 میں دی گئی ہے. لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ جو ارادہ کرتا ہو، ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا شکر گزار بننا چاہے. با محاورہ اس کا ترجمہ ہے جی اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے. اس سے آگے سوال نمبر 4 کی جز نمبر 2 ہے جی انہا ساعت مستقرا و مقاما. تو سوال نمبر 4 کی جز نمبر 2 یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 66 ہے جی. صفحہ نمبر 68 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری جگہ تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے ہے. یعنی یہاں سے جہنم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ بے شک وہ بری جگہ ہے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے مشکل مقام ہے. سوال نمبر 4 کی جز نمبر 3 ہے جی وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 69، اس کے اوپر یہ آیت نمبر 71 ہے جی وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. سوال نمبر 4 کی جز نمبر 4 ہے جی والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. تو اس جز کا جواب بھی ہماری صفحہ نمبر 69 کے اوپر ہی ہے، یعنی آیت نمبر 72. یہ ہے جی والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزرنا ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. تو یہ تھی جی ہماری سورۃ الفرقان کے مشق سوالات اور ان کے جوابات. اس سے آگے تفصیلی سوال ہے سورۃ الفرقان پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے. اس کے حوالے سے ہماری سورۃ الفرقان کا تعارف انٹروڈکشن کی باقاعدہ ویڈیو چینل کے اوپر موجود ہے، وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس سوال کے جواب میں سورۃ الفرقان کا مکمل جو تعارف، مضامین، اہم علمی اور عملی نکات، اس کے اوپر مشتمل یہ سوال کا جواب ہوگا. تو آپ اس کا استفادہ کرنے کے لیے سورۃ الفرقان کا تعارف اس کی تیاری کر سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں. انشاءاللہ العزیز اس سے اگلے لیکچر میں سورۃ الفرقان کی جو 15 آیات ہمارے امتحانی نقطۂ نظر کے اعتبار سے کورس میں شامل ہیں، انشاءاللہ العزیز ان آیات کے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.